نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے سے پہلے 3 حکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے 3 مرتبہ بستر جھاڑنے، دائیں کروٹ سونے اور سونے سے پہلے وضو کا حکم کیوں دیا؟ ایک ایسا راز جس سے انسان کی عقل بھی دنگ رہ جائے۔ سائنسدانوں نے تحقیق کی تو نتائج نے سب کو دنگ کر دیا۔ ایسی بات کہہ دی کہ آپ بھی بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ رات کو اپنا چہرہ دھو کر سویا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سختی سے کیوں فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص راستے میں سونے کی تیاری کر رہا تھا اور اس کے چہرے پہ چکنائی اور میل لگی ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے قریب آئے اور فرمانے لگے، اے بندہ خدا، یاد رکھنا سونے سے پہلے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو صحیح طرح سے دھو لینا، کیونکہ جو انسان رات کو چہرہ دھو کے نہیں سوتا تو شیطانی جن اس انسان کے چہرے کو چاٹتے رہتے ہیں اور جو اس انسان کو ڈراؤنے خواب اور اس کے دماغ میں وہم اور محض خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا رات کو چہرہ دھو کے سونا مومن کی نشانی ہے، کیونکہ اس سے برکت کے فرشتے انسان کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں، اس انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اور جو انسان ذہنی دباؤ اور شیطانی امراض سے اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چکنائی وغیرہ سے آلودہ ہاتھ سو جائے اور دھوئے نہیں اور اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے، مثلاً کوئی جانور انگلی وغیرہ کاٹ لے، تو خود ہی کو ملامت کرے کہ اس کی حرکت سے ایسا ہوا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بستر پاؤ جاؤ تو نماز کی طرح وضو کرو، پھر دائیں کروٹ لیٹو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب بستر پر تشریف لاتے تو مسواک فرماتے اور کنگھی کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طہارت وضو کی حالت میں رات گزارے پھر اسی رات انتقال کر جائے تو وہ شہید ہوگا، یعنی ثواب شہادت پائے گا۔ محترم ناظرین، مختلف روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو باوضو ہو کر سونے کو فضائل بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ اس روایت میں آپ نے سنا کہ اگر رات کو وضو کر کے سوئیں گے تو بظاہر تو یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن یہ چھوٹا سا عمل آپ کو اتنا بڑا فائدہ دے رہا ہے کہ فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت پر فرشتے کو مامور کر دیتا ہے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتا ہے۔ فرشتہ معصوم مخلوق ہے اور جب ایک معصوم مخلوق آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ انسان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو آدمی رات کو باوضو ہو کر سوتا ہے تو فرشتہ اس کے جسم کے ساتھ لگ کر رات گزارتا ہے اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دیجئے، کیونکہ یہ رات کو باوضو ہو کر سویا ہے۔ جو شخص رات کو وضو کی حالت میں سوئے پھر اسی رات انتقال کر جائے تو شہید ہوگا۔ وضو کے ساتھ سونے والا سارا دن روزہ رکھنے اور ساری رات نوافل پڑھنے والے کی طرح ہے۔ محترم ناظرین، یہ باوضو ہو کر سونے کی آخروی فضیلت ہے اور دنیاوی فضیلت اس کی یہ ہے کہ رات کو باوضو ہو کر سونا انسان کی صحت کی ضمانت ہے، کیونکہ دن بھر کام کرتا ہے، اس کے اعضاء جسم کے مختلف قسم کے جراثیم لگ جاتے ہیں۔ انسانی جسم کے اندر جراثیم جانے کے 2 کھلے ذرائع ہیں،
ایک تو آپ کے منہ کے ذریعے جراثیم اندر جاتے ہیں اور دوسرا ناک کے ذریعے اندر جاتے ہیں۔ اور جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو میں کلی بھی کرتا ہے، غرارے بھی کرتا ہے اور ناک میں پانی بھی ڈالا جاتا ہے، ہاتھ بھی دھوئے جاتے ہیں۔ اس طرح جہاں ہاتھ، پاؤں اور جراثیم سے پاک ہوتا ہے وہاں ناک اور منہ کے جراثیم بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے ذرات اگر منہ میں پھنسے ہوں وہ بھی نکل جاتے ہیں، پھر انسان ساری رات جراثیم سے محفوظ ہو کر سوتا ہے۔ انسان کبھی نیند کی حالت میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو بیداری اور جاگنے کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ حدیث میں نیند کو موت کا بائی فرمایا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کے تمام قوی کو ایسا ہی معطل کر دیتی ہے جیسے موت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سونے کے وقت انسان کی روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے، مگر ایک شعاع روح کی بدن میں رہتی ہے جس سے وہ زندہ رہتا ہے، اور اسی رابطۂ شعاعی سے وہ خواب دیکھتا ہے۔ پھر یہ خواب اگر روح کے عالم مثال کی طرح متوجہ رہنے کی حالت میں دیکھا گیا تو وہ سچا خواب ہوتا ہے، اور اگر اس طرف سے بدن کی واپسی کی حالت میں دیکھا تو اس میں شیطانی تصرفات ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ رویا سادگیہ نہیں رہتا۔ اور فرمایا کہ نیند کی حالت میں جو روح انسانی اس کے بدن سے نکلتی ہے تو بیداری کے وقت آنکھ جھپکنے سے بھی کم وقت میں بدن میں واپس آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے رات کو نیند ٹھیک سے نہیں آتی، رات کو سو نہیں پاتا، اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد سا رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا رہتا ہے۔ جب وہ اپنا درد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر چکا تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص، اگر تم رات کو پانی پیتے ہو تو پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا صحت کے لیے انتہائی نامناسب ہے، کیونکہ رات کو پانی پینے سے جسم میں ایسا درد شروع ہو جاتا ہے، اگر اللہ پاک اسے شفا دینا چاہے تو دے سکتا ہے، ورنہ اس کا علاج ناممکن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے سے پہلے 3 حکم۔ سونے سے پہلے 3 مرتبہ بستر جھاڑنے، دائیں کروٹ سونے اور سونے سے پہلے وضو کا حکم کیوں دیا گیا؟ سائنسدانوں نے تحقیق کی تو نتائج نے سب کو دنگ کر دیا، ایسی بات کہہ دی کہ آپ بھی بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ محترم ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل جو سنت اختیار کی تھی اور ان پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا تھا، آج سائنس بھی ان احکامات کو مسلم تسلیم کر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور سنت سے یہ ثابت ہے کہ سونے سے قبل اپنے بستر کو 3 بار جھاڑ لینا چاہیے۔ بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ اس حکم کا مقصد صرف بستر پر کیڑے مکوڑوں یا کسی اور نقصان دہ چیز سے صاف کرنا ہے، لیکن سائنسی تحقیق میں ایسا ہوش رہا انکشاف ہوا ہے کہ آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ سائنس کے مطابق انسانی جسم میں میٹابولزم کا عمل 24 گھنٹے جاری رہتا ہے، جس کے باعث ہر پل سینکڑوں نئے سیل بنتے اور پرانے ٹوٹتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ سونے کے دوران جسم میں ٹوٹنے والے سیل بستر ہی پر گر جاتے ہیں، جو انتہائی چھوٹے ہونے کے سبب نظر نہیں آتے۔ اگر بستر کو بغیر جھاڑے اس پر سونے کے لیے لیٹ جائیں تو یہ مردہ سیل جسم میں داخل ہو کر کئی مہلک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، اور سائنس نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ ان مردہ سیلوں کو صاف کرنے کے لیے بستر کو کم از کم 3 بار جھاڑنا لازمی ہوتا ہے، اور ایسا کرنے سے خطرہ ٹل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹنے کا حکم بھی دیا ہے، اور اس ضمن میں سائنس کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے دل پر دباؤ بہت کم ہوتا ہے، جس کے باعث دل صحیح بہتر طریقے سے کام کرتا ہے اور سونے کے دوران بھی
پورے جسم کو خون کی سپلائی بہترین انداز میں ہوتی ہے، جبکہ دل کے دورے کے خطرات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دائیں کروٹ پر سونے سے معدہ پر بھی اوپر کی جانب ہوتا ہے اور اس سے رات میں کھائی جانے والی غذا کو ہضم کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ رات سونے کے دوران معدے میں موجود غذا اچھی طرح ہضم ہوتی ہے، جس کے باعث انسان بیدار ہونے پر خود کو تر و تازہ محسوس کرتا ہے اور تذابیت بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق سونے سے قبل باوضو ہو کر سونے کا حکم دیا گیا ہے۔ عشاء کی نماز سے قبل دانتوں کو مسواک کرنے یا برش کرنے اور پھر باوضو حالت ہی میں سونے کا حکم موجود ہے۔ محترم ناظرین، اس کی سائنسی توجیہ آج کے سائنسدان یہ پیش کرتے ہیں کہ رات میں دانت صاف کرنے کے سبب انسان دانتوں کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ دل کی متعلق بیماریوں سے اور معدے کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ منہ میں موجود کھانے کے ذرات کو اگر سونے سے پہلے صاف نہ کیا جائے تو وہ جراثیموں کا سبب بنتے ہیں۔ رات میں وضو کے بعد کچھ نہ کھانے پینے کا بھی حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سونے سے قبل جب انسان وضو کرتا ہے تو اپنا مثانہ پیشاب سے خالی کر لیتا ہے، جس کے سبب انسان گردوں کی بھی کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ہمارے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں آپ بھی ایک بار اللہ کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔